وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 14 اور درس کا نمبر ہے 2033. آج کا موضوع، کیا ہم خالص بندگی رب کے قائل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے. یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا. اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو. اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلکم اللہ ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر. وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے. ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے. اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 14. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دیتے. ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے. ولا ينبئک مثل خبیر، اور تمہیں خبر رکھنے والے کی طرح کوئی نہیں بتائے گا. سامعین کرام، اہم آیت ہے. اور دیکھیں، ہم نے تو اللہ کی یعنی اللہ سے ناطہ توڑ لیا ہے. جو سچی بات ہے اور کھری بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے.
کیوں کہ ہمارا اس پر کیونکہ وہ ہمارا مدعا نہیں ہے. زندگی گزارنے کا مدعا ہمارا دنیا بن گیا ہے. آپ خود سوچ لیں، یعنی دنیا کا فائدہ، اور دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. اب یعنی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس آیت میں جو شروع ہو رہی ہے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اگر تم انہیں پکارو تو وہ یعنی سننے کی اہلیت نہیں رکھتے. لا يسمعوا دعاءکم، سننے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے. اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے صاحب اکرام. دیکھیں ہم کس چیز کو پکار رہے ہیں، پرانے لوگ کس چیز کو پکار رہے تھے. دیکھیں فرعون یا نوح علیہ السلام سے سنیں. نوح علیہ السلام، دیکھیں یہ سارا جو قصہ ہے وہ یہ کہ اللہ اور ما سوی اللہ کا ہے. پھر اس کی صورتیں بدل جاتی ہیں مختلف یعنی حالات میں، مختلف زمانوں میں اس کی صورتیں بدل جاتی ہیں، لیکن اس کی بنیاد ایک ہے، اللہ اور ما سوی اللہ. آج ہم مسلمان اللہ کو نہیں پکار رہے. وہ ایک شعر میں کبھی کبھی آپ کو سناتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی. تو بت کیا ہے؟ بت ما سوی اللہ ہے. اس پہ ذرا غور کیجئے نا. بت یہ پتھر کے تراشے ہوئے بتوں مراد نہیں ہے. بت ہر وہ چیز جو اللہ کے برمقابل ہو اور اللہ سے اس کا کوئی یعنی تعلق نہ ہو، یعنی اللہ کی ذات سے. کیونکہ ایک ذات ہے جس کو پکارنا ٹھیک ہے، حق ہے. قرآن میں ہے نا، لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو ہے، اسی ذات کو. اور کوئی ذات ہے ہی نہیں. یہ تو مشرک بھی مانتے تھے. ابھی بھی ایک ذات ہے. اور حقیقت میں ہم بھی قائل ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے. هو اللہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بڑی پیاری صورت ہے سورہ اخلاص. آپ سوچیں نا، ہمارا بھروسہ جو ہے وہ اللہ پہ نہیں ہے جو کہ ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ جنا نہ جنا گیا. اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے. ایک ذات ہے، احد. ابھی بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، دیکھیں یعنی اسی پہ ہمارا نزاع ہے، یعنی بعض فرقوں کا نزاع ہے، لیکن وہ ظاہری طور پہ ہے، وہ ظاہری طور پہ. اب اہل حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں بس اللہ کو پکارو. تو بات تو ٹھیک ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو اب اس میں تھوڑا سا جو فرق آ جاتا ہے، ذہنیت کا فرق آ جاتا ہے. اور مخلوق، دیکھیں مخلوق کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی طاقت رکھ دے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ چاہے تو پھر طاقت پیدا ہو جاتی ہے اس میں. آگ میں اگر جلانے کی طاقت ہے تو یہ اللہ نے رکھی ہے. تمام کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، تمام مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے مختلف فوائد اور طاقتیں رکھ دی ہیں. مثال کے طور پہ مچھلی، عام مچھلی جو ہے
تو اس میں سانپ کی طرح وہ کاٹ نہیں سکتی، کیونکہ وہ طاقت اور وہ نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی جیسے سانپ میں رکھی ہے، تو مچھلی میں نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات ہماری طرف بھی آتی ہیں، وہ مچھلی نما نہیں، سانپ نما مچھلیاں ہوتی ہیں، ایک سا اس کا وہ ہوتا ہے سانپ نما مچھلیاں، تو وہ تو ہوتی مچھلیاں ہیں، تو سانپ تو نہیں ہوتی، کبھی کبھی لمبی مچھلیاں، کبھی آپ دیکھ لیں گے بار۔ تو میں دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے، طاقت مخلوق میں جو رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، فی ذاتی ہی کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ اللہ نے دی ہے، کوئی بھی ہو۔ دیکھیں میں پیغمبر کا نام اس لیے لیا ہے کہ اس میں بھی پھر یہ ہے کہ پیغمبر کو نہیں پکار سکتے، تو مخلوق ہے، وہ یکتا نہیں ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ یہ بڑا اچھا مضمون اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے مجھے۔ انتم الفقراء، اگلی آیت جو ہے، انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کے، اللہ کی طرف محتاج ہو، تمہارا وجود اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور محتاج ہو گیا تو وہ تو پھر محتاج ہے، وہ پھر اس کی جو احتیاج ہے، ہماری جو بھی احتیاج ہے، ٹھیک ہے مخلوق کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، لیکن وہ ساری اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اب سونے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے، تو سونا تو ایک دھات ہے، لیکن جو بھی طاقت ہے ہمارے لیے تو بت ہے، اکثر کے لیے یہ بت ہے، دولت، سونا، چاندی، یہ ہمارا بت ہے، اس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں۔ ظاہری ہم جو بھی مفادات ہیں، ظاہر ہے یہ مال و دولت جو ہے تو اس میں یعنی یہ ہمارے بت بنی ہوئی ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، ہم اس میں طاقت محسوس کرتے ہیں۔ یہی جو ہے شرک ہے کہ آپ سونے میں کوئی طاقت فی ذاتی ہی کوئی طاقت محسوس کریں۔ اب دیکھیں میں ویسی آپس میں ہم بات کر رہے ہیں، اب آج کا جو معاشرہ ہے مسلمان، یہ سونا، اب سونا جب میں نام لیتا ہوں اس میں سب کرنسیز آ جاتی ہیں، یہ اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ اب میں چونکہ اردو جاننے والے، اور ظاہر ہے کہ یہ اردو جاننے والے تو یہی ہیں ہمارے بر صغیر کے جو بھی ہیں، تو دفتروں میں آپ دیکھ لیں رشوت اور کرپشن، بغیر اس کے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ ابھی صبح میں کسی سے بات کر رہا تھا، ہمارا اپنا کوئی ذاتی یعنی وراثتی جائیداد ہے، کوئی زمین ہے، جو جتنی بھی ہے، اس کے کاغذات میں جب وہ کنورٹ ہو رہے تھے یعنی کمپیوٹرائز ہو رہے تھے، ڈیجیٹل ہو رہے تھے نا، تو اس میں کچھ ہیر پھیر ہو گیا تھا کچھ لکھنے لکھانے میں۔ اب وہ اس کے لیے میرا بڑا بھائی ہے، تو وہ عرصہ ہو گیا اس میں درخواستیں دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، اب وہ لوگ جو ہے پیسے مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں 60-70 ہزار روپے دو گے تو تمہارا کام بنے گا۔ اب جو پیسہ مانگ رہا ہے وہ تو مسلمان ہے، یہ ویسے ہی آج کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو پیسے مانگ رہے ہیں وہ، اور یہ سب لوگ نمازی، روزے دار، ان میں سے یعنی پٹوار خانے کی میں بات کر رہا ہوں، تحصیلدار، پٹواری، تو یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن خدا ان کا اللہ نہیں ہے، خدا ان کا پیسہ ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا یہ مسئلہ ہے،
تقریباً جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کہتا ہے بھائی پیسے لاؤ، پھر کام چلے گا آگے۔ فائل کے اندر پیسے رکھو تو کام ہوگا، اور ورنہ فائل گم ہو جاتی ہے۔ میرا اپنا مطلب ذاتی وہ ہے تجربہ ہے، فائل گم ہو جاتی ہے، فائل ملتی ہی نہیں۔ خیر میں یہ ویسے ایک بات کروں، لیکن مضمون جو ہے وہ بہت بنیادی ہے، اور مضمون جو ہے وہ آدمیت کے ساتھ منسلک ہے، وہ چاہے قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم ابراہیم ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو بھی ہم لوگ ظاہر میں طاقت محسوس کرتے ہیں فی ذاتی ہی۔ اب خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو 360 بت تھے۔ نوح علیہ السلام کی میں بات کر رہا تھا، یہ سارا ایک بت پرستی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے شکل بدل گئی ہے، سونا چاندی ہے، دولت، عزت، شہرت، آپ دیکھ لیں۔ ہم طاقت والے، یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی، یعنی جو یہ لوور طبقہ ہے وہ کہتا ہے ہم اپر طبقے کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے، کسی ڈی ایس پی کے ساتھ تعلق بنا لیں، ڈی پی او کے ساتھ، آئی جی کے ساتھ، اس طرح، یا وزیر اعلیٰ یا اس کے کوئی خاص آدمی، وزیر اعلیٰ کا خاص آدمی، مشیر، وزیر، یا اس طرح ہم دیکھ لیں۔ یہ سارا یعنی ہمارا یہی چل رہا ہے، اور پھر خان نواب جس کے پاس پیسے ہوں وہ بس وہ اسی کی چمچہ گیری کرتے ہیں۔ یہی بندگی ہے، غیر کے سامنے جھک جانا بندگی، اس کی بندگی ہے۔ ہم بندوں کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ اور سارا یہ دین اسلام کا مسئلہ بس یہی بندگی کا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے تم نے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے سامنے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، کسی کے سامنے بھی۔ یعنی آپ دیکھ لیں نا، میں نے پیغمبر کا نام لیا، باقی تو پیغمبر کے نیچے بعض لوگ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس اب میں، یہ تو پھر گندگی شروع ہو جاتی ہے نا، میں اس کا کیا نام لوں، خدایا تیرے ساتھ اللہ بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے اور سلطانی بھی عیاری ہے۔ تو پیغمبر ہے لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ چاہے گا، اللہ اجازت دیں گے تو پھر شفاعت ہوگی، وہ شفاعت کر سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد کریں گے، اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے وہ الفاظ عطا کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کی۔ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور اس وقت جو میں تعریف کروں گا وہ الفاظ مجھے اسی وقت عطا کیے جائیں گے۔ سجدے میں گروں گا اور گرا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ پکارے گا، آواز دے گا، یہ محمد اٹھو، سل تعطا، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ شفاعت کی بات کر رہا تھا، شفاعت کبریٰ میرے رسول کی خاصیت ہے۔ شفاعت کا اصل جھنڈا انہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن شفاعت تب ہوگی جب اللہ اذن دے گا، حکم ملے گا، اجازت ملے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے مگر اس کے حکم سے؟ تو یہ حکم الہی ہے، اصل طاقت اللہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، پکارنا اللہ کو ہے۔ لہو دعوت الحق، سچی پکار تو اللہ ہی کی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، یہی مضمون ہے کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک،
یہ اللہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، آیت نمبر 13، آج تو 14 نمبر کی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آخر میں کیا ہے؟ یہ اللہ ہے، اس کی بادشاہی ہے، تو بادشاہی تو اللہ کی ہے۔ اب باقی تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی، یعنی اللہ کی دین ہے، مالک ایک ہے، بادشاہی اصل میں اللہ کی ہے، تو تم کسی کو پکارنا نہیں ہے تم نے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم جن میں کچھ محسوس کر رہے ہو کہ اس میں طاقت ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ دیکھیں، میں اللہ کی عطا سے آپ کو میں سچی بات بتا رہا ہوں، طاقت ایک ہے، پکارنا صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، سجدہ اللہ کو ہے، اصل سجدہ وہ ایک سجدہ جو کرنا ہے وہ آپ نے اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ ہم تو مخلوق کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہم تو ذاتی مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں، اس میں جو مضمون ہے وہ بڑا گہرا ہے، آپ اور میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا جھکاؤ ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر میں طاقت محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہماری سیاسی مذہبی پارٹیاں وہ ظاہری طاقت حاصل کرنا چاہتی ہیں، ظاہر کے جو بھی ہے تو بس اس میں طاقت یعنی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ حضور کا تو یہ طریقہ کار نہیں تھا، ان کو تو بادشاہی کی آفر ہوئی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ آج ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن جو مذہبی پارٹیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں وہ سر توڑ کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارے ممبران بنے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کو بھی اقلیتی ونگ اور یہ ونگ اور وہ ونگ، یہ مشائخ ونگ اور یہ اقلیتی ونگ، بہرحال یہ تو ساری میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار پیش کیا گیا تھا پلیٹ میں رکھ کے، لیکن انہوں نے نہیں قبول کیا۔ انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ فرد کی تعمیر تھی، یہ افراد بنے، لوگ اللہ کے بندے پہلے وجود میں آئیں تو پھر جو ہے حکومت ان کی ہوگی۔ انہوں نے افراد پہ محنت کی، 13 سال انہوں نے حکومت کے لیے جد و جہد نہیں کی، مکے کے 13 سال انہوں نے تو اللہ کے بندوں پر محنت کی کہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ جو کوہ صفا پہ پہلی دعوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعوت کی تھی کوہ صفا پہ چڑھ کے، کیا خلاصہ تھا اس کا؟ یہی کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی بات کی تھی، کوئی معبود نہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی مقتدر ہستی نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے، اللہ سوائے اللہ کے۔ اب وہاں وہ لوگ جو ہے انہوں نے تو اپنے اصل میں تو مشرکین مکہ کا اصلی بت جو تھا وہ تو ہماری طرح خواہشات نفسانی تھا، مرضی کے انہوں نے دین بنائے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے، مرضی کا دین بنایا ہوا تھا، طریقہ کار بنایا ہوا تھا، برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، گھر کے پچھواڑے سے حج کر کے آتے تو پچھواڑے سے داخل ہوتے، اور یہ اور وہ، اور بہرحال وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ وسیلہ حامہ، وسیلۃ ولا حامہ، مطلب جانوروں کی تقسیم کی ہوئی تھی، اتنی اونٹنی اتنے بچے جنے، اس کا کھانا جو ہے وہ اس کو سانٹ کر دیا جاتا تھا، کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، جہاں چاہے جائے آزاد۔ دین انہوں نے ہماری طرح انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہے، ہم نے بھی دین کے ساتھ کھلواڑ شروع کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے، کھلواڑ ہے، کھیل تماشا بنا لیے۔
اس میں تفصیل کی تو ضرورت نہیں ہے، بالکل کھیل تماشا ہے دین۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دے دی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ہمارے مرض کا، اور یہ جو مرض ہے ہمارا یہ انسانی مرض ہے، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک یہی امراض ہیں بس، اور کہ مخلوق غیر کو پکارے اور پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دے۔ ہر پیغمبر کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ سارے پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے بن کے، ہم کون سی خطاؤں میں پڑے ہوئے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، اور دیکھیں یہ تو بڑی آسان بات ہے، آپ خود دیکھ لیں، اپنے گردن کو نیچے کر کے دل میں جھانک کے دیکھیں، ہم تو ذاتی مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی پیسے ہیں، بس وہ اسی کی محبت میں گرفتار ہے۔ عام طور پہ نہ ہم اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہاں اپنی خواہش سے۔ زکوٰۃ بعض اوقات بڑی مجبوری سے ہم دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال و جان خرچ کرنے کا کوئی تصور نہیں آج ہے، تو کوئی روایتی طور پہ ہوگا، بس رسمی طور پہ ہوگا، تھوڑا ہوگا، مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، فلہ اجرہ، اس کے لیے اجر ہے۔ ہمارا سر تو اللہ کے سامنے نہ جھکا ہے، اور اس وقت کوئی امکان نہیں نظر آ رہا۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں 2022 10 مارچ، کوئی مجھے امکان نہیں نظر آ رہا کہ یہ مسلمان پاکستانی قوم خاص طور پہ، اور یہ عام دنیا کے مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکانا ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑی آپ کو یعنی قاریوں کی روتے ہوئے وہ مل جائیں گی قراتیں، رو رو کے تلاوت کر رہے ہیں، رو رو کے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جھکنا اللہ کے سامنے ہے۔ اکثر قاری مل جائیں گے نا، خود بھی روئیں گے اور دوسروں کو بھی رلانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کسی کی کہ جھکنا اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے بہترین جہاد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آج سعودی عرب میں کوئی عالم سلطان کی مرضی کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ ویڈیوز موجود ہیں ایک مسجد میں، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ سعودی عرب میں ایک عالم نے اس کے خلاف بات کی جمعے کے خطبے میں، کوئی بھی بات ہو کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہو رہا اس مملکت میں، تو وہ ویڈیو ابھی بھی شاید موجود ہو۔ وہ جو سپاہی تھے ادھر ادھر جو بھی تھے وہ اٹھے، اسی وقت عالم کو پکڑا اور جیل میں لے گئے، پھر جو بھی سلوک کیا اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن وہ ویڈیو موجود ہے۔ سلطان اللہ کا حکم اپنی مرضی کے خلاف بات برداشت نہیں کر سکتا، اور میں کسی کے یعنی خلاف تو بولنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں۔ ہم خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جھکنا نہیں چاہتے اللہ کے سامنے، خاص طور پہ مسلمان قوم۔ یہ ہماری روایتی نہیں ہے، بات کریں گے انشاءاللہ،
میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل